علی بھائی، آج کی مجلس کا آخری سوال ہے کہ اشفاق احمد، واصف علی واصف، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کیا واقعی اولیاء اللہ ہیں؟ شہاب نامہ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ شہاب نامہ سے متعلق تو میری بڑی سخت رائے ہے کہ یہ گمراہی کا پلندہ ہے یہ کتاب. پہلے آپ ذرا اس طرف آ جائیں جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں. میں آپ کو کیٹاگوریکل مینشن کر دوں، میں ہر بندے کی زندگی کے پازیٹیو پہلوؤں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. واصف علی واصف صاحب کو میں نے بہت پڑھا ہے، میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ، دل دریا سمندر ان کی کتاب ہے، قطرہ قطرہ کلزم، اور کتابیں بھی ان کی. اشفاق احمد صاحب کا ڈرامہ جو ہے من چلے کا سودا، شاہکار ہے وہ. اس میں آپ علمی اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، بہرحال خدا کے ساتھ ان کے ایک تعلق کو پریزنٹ کرتا ہے. ممتاز مفتی تو بہت چھوٹا بندہ ہے ان کے مقابلے پہ. ان میں اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں تو پہلے نمبر پہ واصف علی واصف صاحب ہیں، پھر اشفاق احمد ہیں. پروفیسر احمد فی اختر صاحب بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، میرے استاد بھی رہے، ان پہ میرا کلپ آ چکا ہے. ممتاز مفتی تو بات کی چیز ہے. قدرت اللہ شہاب بھی، یعنی وہ اتنی موٹی کتاب لکھ کے چلا گیا اور لوگ اکثر کوٹ کر کے، اور پتہ نہیں ان کو کس کیٹیگری میں فال کر. یہ بھی انسان تھے، اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتہ ہے کون ہے ولی. ہاں، اس طرح نہیں کوئی ڈیفائن کر سکتا. ورنہ میں پھر اکثر کہتا ہوں بریلویوں کے ولی دیوبندیوں کے مشرک ہوتے ہیں، اور دیوبندیوں کے ولی بریلویوں کے گستاخ رسول ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں گستاخ رسول، وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ. یہ چھوڑ دیں، یہ اللہ کو پتہ ہے. ڈیفینیٹلی صرف صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. باقی آپ صرف حسن ظن رکھ سکتے ہیں. قدرت اللہ شہاب جو ہے نا جی، وہ عجیب دیو مالائی قصے کہانیاں اس نے شہاب نامے میں لکھی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کو ایز اے دینی کتاب پریزنٹ کیا گیا ہے. حالانکہ وہ اس نے اپنے ایکسپیرینسز لکھے ہیں. وہ ایکسپیرینسز وہ جھوٹ بھی لکھ سکتا ہے، اس کے تخیلات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے خواب بھی ہو سکتے ہیں. یہاں تو لوگ دین کے نام پہ جھوٹی حدیثیں گاڑ کے امت کو دے کے چلے گئے ہیں. تابعین میں ایسے لوگ ہیں جو بعد میں ویریفائی ہوئی کہ یہ تو جعلی روایتیں تھیں. تو تابعین میں اگر جھوٹے لوگ پیدا ہوئے ہیں، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، تو یہ لوگ تو تابعین بھی نہیں نا، تبع تابعین ہے تو بڑے دور کے لوگ ہیں. تو میں تو ان لوگوں کی یعنی کتابوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ ضرور شوق و شوق سے پڑھیں. جو چیز کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو لے لیں. اس میں تو مجھے یعنی واصف علی واصف صاحب کی کتابیں جو ہے نا وہ لگی ہیں کہ وہ واقعی خدا کے ساتھ تعلق کو شو کرتی ہیں. یا اشفاق صاحب کی زاویہ پروگرام بھی چلتا تھا. باقی تو ایویں شڑولہ ہی مارتے رہے. شہاب نامہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑا عجیب و غریب لکھا ہے. اس سے آپ کو اس بندے کے ذہنی لیول کا پتہ چل جائے گا. حالانکہ یہ ذہنی لیول انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اکثر مسلمانوں کا ہے، لیکن ہم ان کو بینیفٹ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ تو جاہل تھے. قدرت اللہ شہاب جیسا پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی بونگیاں مار کے جائے تو بڑی فضول بات ہے. وہ کہتا ہے وہ کہ جی میں چھوٹا سا تھا، غالباً اس وقت پرائمری کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے سامنے ایک ہندو لڑکا آیا، اس نے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی تو مجھے غصہ نہیں آیا. پھر اس نے جب نبی علیہ السلام کو گالی دی تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے پتھر اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دیا. کہتا ہے نبی علیہ السلام کو میں گالی برداشت نہیں کر سکا. اچھا، اب یہ ایک عام جو ہمارا مسلمان سنتا ہے نا تو وہ بڑا آشش کر اٹھتا ہے، لیکن یہ تو بغیرتی کی انتہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گالیاں برداشت کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو گالی دی تو آپ کو برداشت نہیں. اس کا کیا اس سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ یہی رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے وہ رسول اللہ سے کم ہے. اور سر اگر اس طرح ہے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں، آپ منافق ہیں. مومن کے لیے تو ٹاپ پرائرٹی کون ہے؟ اللہ. اللہ کی وجہ سے سب سے محبت کرتے ہیں ہم. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آپ کو الٹی کہانی کرائے گی یہ نا، وہ اکثر شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ رسول اللہ کا رب ہے. نہ، گمراہی پہ مبنی ہے تیری یہ بات. قرآن تو یہ نہیں کہتا. قرآن تو بالکل الٹ بات کرتا ہے، بلکہ تو نے الٹ بات کی. قرآن بالکل سیدھی بات کرتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا احسان ہے کہ نبی تم میں آیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو نبی کا احسان ہے کہ اللہ کا تعارف ہوا ہے. لیکن یہ جذباتی ڈاکٹرائن بکتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر ہم جذباتی ہیں. آج کا پہلے بھی تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے، ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کر دیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے گئے.
عقل والے اون جی عمرہ گالیاں کہ عشق کے جلے تو نمبر لے کے، عقل والے تو ویسے ہی اپنی عمر خراب کرتے. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں وہ ہیرا نامی شہر عراق کا تھا، وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے. کہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ یہ حدیثیں کبھی کسی نے بیان کی ہیں؟ آگے الفاظ ہیں، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ آخری ٹکڑا پکڑا ہوا ہے مظلوم مردوں نے اپنی بیویوں پہ اپنا حق جتانے کے لیے. ہم بھی کبھی کبھار اپنی بیوی کو سناتے ہیں تو وہ ہمیں کہتی ہے نہیں دیکھے نا جی، اگر دیتا تو حکم تو کوئی نہیں دیا، تو ان گھروں گھر جاؤ. ٹھیک ہے. تو لیکن جو پہلا حصہ تھا وہ اصلاح والا تھا. تو جذباتیت رہتی ہے. یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کے بارے میں گالی سن لے اور نبی الاسلام کے بارے میں نہ سن سکے، اور اس کو سبحان اللہ کہہ کے بیان کرنا اور عشق رسول کہہ کے بیان کرنا جاہلیت کی انتہا ہے. یہ میں آپ کو اس کے الٹ بات بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں غزوہ احد والے چیپٹر میں موجود ہے. پچھلے دنوں پرائم منسٹر پہ جو وہ گستاخی صحابہ کا الزام لگا، میں نے اس میں وہ حدیث بیان کی تھی 3039، مجھے ایک ذہن اس میں رہ گئی، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، پھر مسلمانوں نے جا کے احد پہاڑ کے اوپر پناہ لی اور کافر نیچے تھے، مسلمانوں کا بہت نقصان ہو چکا تھا. ابو سفیان نے کہا بدلہ لے لیا کافی ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اب اگر لڑنے کے لیے جائیں گے تو وہ بلندی پہ ہیں، پتھر ماریں گے تو ہم ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو اس نے وہاں سے ایک آواز بلند کی، کیا تم میں محمد ابن عبداللہ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں دینا کسی نے. پھر پوچھا کیا تم میں جو ہے وہ ابن ابی قحافہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق؟ تو آپ فرمایا جواب نہیں دینا. پھر انہوں نے پوچھا تم میں ابن خطاب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا. تو اس نے پھر کہا کہ تینوں ہی مارے گئے ہیں. تو حضرت عمر ذرا جذباتی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تباہ و برباد کرے، ہم اس کا بدلہ تم سے لیں گے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا، لیکن وہ چونکہ ایسی بات ہے تو انہوں نے جواب دے دیا. اس سے اگلی بات ہے، اس نے نعرہ بلند کیا کہ آج کے دن ہبل جو ہے نا یہ اعلیٰ ہو چکا ہے، جو ان کا بت تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو ان کو؟ جب اللہ کے اوپر بات آئی نا، اپنے پر بات آئی تو انہوں نے کہا جواب نہیں دینا، دفع کرو. جب انہوں نے کہا کہ ہبل اعلیٰ ہوا ہے تو آپ فرمایا تم کہو کہ اللہ اعلیٰ، اللہ اعلیٰ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہم پڑھتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ ہمارا تو عزا ہے مولا، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی جہالت کو دیکھ لیں اور صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ لیں. اپنی ذات کے بارے میں جواب نہیں دیا، اللہ کے بارے میں جواب دیا. اور اس سے بھی آگے چلے جائیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کتاب الجمعہ چیپٹر میں آتی ہے، جمعے والے چیپٹر میں. آپ کے سامنے ایک خطیب خطبہ دیتے ہوئے اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں وہ خرابی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ. سے تو ٹھیک ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے، اپنے سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ومن یعصہما، جس نے ان دونوں کی. یہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے. آپ فرمایا تم کو ومن یعص اللہ ورسولہ،
جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. یہ نہ کہو کہ ان دونوں کی کرے. اللہ تو ایک ہے, حالانکہ اس صحابی نے اللہ اور رسول کو ایک نہیں بنایا تھا, کیونکہ پہلے کہہ چکا تھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی. تو اس کانٹیکسٹ میں دونوں کہنا کوئی برا نہیں تھا. لیکن امام الموحدین کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. میں کتنا برا خطیب ہے. اور مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں, ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا, اپنی شکل بھی نہ مجھے دکھا. وہ شخص وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے, جب اللہ کی باری آتی ہے نکال دی. اس طرح کی بے شمار مثالیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں, جس سے آپ کو پتہ چلے گا, کیا پتہ چلے گا, کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے. بابوں نے آپ کو جذباتی ڈاکٹرائن دی ہے, کتابیں آپ کو علمی ڈاکٹرائن دیتی ہیں. آپ نے پرائورٹائز کرنی ہے چیزیں, کس چیز کو کس لیول پہ رکھنا ہے, کس چیز کو کس لیول پہ. ہم نبی علیہ السلام سے, صحابہ سے, اہل بیت سے محبت ان کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں, اللہ کی وجہ سے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اس نے اتنا کچھ تمہیں دیا ہے. مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس لیے. کس لیے محبت کرو؟ میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی اللہ کے ساتھ میری نسبت ہے. اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کا رشتہ میرے ساتھ ہے. یہاں الٹی گنگا بیٹھ رہی ہے, اور جی پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے جی, اور پھر فنافی رسول ہوتا ہے جی, پھر اللہ تک پہنچ دو. اللہ تک کدے بھی نہیں پہنچتا. جڑا بندہ تھلوں ٹوٹتا ہے اللہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے. وہ دین تو ہے ہی اللہ کو رب ماننے اور محمد رسول اللہ کو اپنے ہادی اور رہنما ماننے کا نام ہے. تیسرا تو کوئی بندہ ہی نہیں پیچھے, تیسرے سارے آپ کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے شہاب نامے کی صرف ایک چھوٹا سا حصہ لے کے آپ کو میں نے اس کی انجینئرنگ کی ہے. باقی بے شمار انجینئرنگ اس کی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ پڑھیں کتابیں. پڑھیں, آپ پڑھیں گے تو آپ کو گمراہیوں کا پتہ چلے گا نا. دنیا میں یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے کہا جاتا ہے سب کچھ پڑھیں, سب کچھ سنیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک آپ دوسروں کو نہیں سنیں گے تو جو رونا ہم یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا. جب تک ہم کہتے تھے, یہ علماء کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو, گمراہ ہو جاؤ گے. لوگ کہتے تھے علماء کیسے کہہ سکتے ہیں, تو ہم نے کہا آپ لوگوں کو سنیں. تو سر دیکھ لینا, آپ وہ آیا نا وہ اسلام 360 پہ کلپ, لیکن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. ایسے کر کے انگلی کر کے مولوی نے کہا ہے ایسے, اینڈ ریوالور تانی ہے نا انہیں زائچی پہ ہوتے انگلی دی ریوالور. تو اب آپ کو یقین آ گیا نا یہ کہتے ہیں قرآن حدیث. تو سر ہم آپ کو کہتے رہتے, آپ نے ماننا تو کوئی نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو, علماء کو خوب سنا کریں تاکہ خوب گمراہیاں آپ کو پتہ چلیں. اس لیے اللہ, اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی سنیں. وہ تو آپ کو کہیں گے ان کو نہ سنیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اس نے سچی بات کرنی ہے, ہم آگے ٹھہر نہیں سکتے. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے جھوٹی بات کرنی ہے, آپ اور پکے ہو جائیں گے قرآن و سنت پہ جب ہماری باتیں سنیں گے. تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا, اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھیں, سب کو پڑھیں, لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی, جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.